جناب مہمان خصوصی، چائنا ونڈو قائم ہوئے لگ بھگ 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ 5 سالوں کے دوران ہمیں کورونا وبا کی وجہ سے لگ بھگ 3 سال میسر آئے، جس میں اس اسٹیٹ آف دی آرٹ مرکز کو دیکھنے والوں کی تعداد 1,70,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اب یہ مرکز صرف سیاحت ہی نہیں بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے تقریبات کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ اس مرکز میں چینی زبان سکھانے کی کلاسیں شروع کی جائیں، کیونکہ اگر آپ سیاحت کے لیے آتے ہیں، تھوڑی دیر آپ یہاں پہ رہتے ہیں، اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو یہ سوچا کہ کیوں نہ یہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو چینی زبان سکھائی جائے، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہ ہو، بچے بھی ہوں، جوان بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں۔ اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ نہ صرف بچوں نے ایڈمیشن لیا اس چائنیز زبان سیکھنے کی اس کلاسوں کے لیے، بلکہ خواتین بھی تھیں اور ڈاکٹرز بھی آئے، انجینئرز بھی آئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو 2 لیول سکھا پاتے ہیں، بنیادی طور پہ 9 لیول ہیں، ہم صرف 2 لیول سکھاتے ہیں، HSK1 اور HSK2، تاکہ ان کو تھوڑا سا 30، 40، 50 کے قریب جو ورڈز ہیں وہ کم از کم سمجھ میں آ جائیں، گنتی اگر ہے وہ ان کو یاد آ جائے، یہ بھی تھوڑا سا بول لیتے ہیں، نی ہاؤ اور نی ہاؤ ما اور کچھ اور جملے بھی ان کو یاد ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم اپنے طور پہ خدمت کریں ان کی، جس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ ہم نے سر انجینئرنگ یونیورسٹی ہربن ہے چائنا کی، اس سے بھی ایک MOU سائن کیا، اور وہ سائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں آن لائن چینی زبان سکھائیں۔ تو آپ کو خوشی ہوگی کہ جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ہفتے میں، چونکہ 2 کلاسیں ہوتی ہیں جمعے اور ہفتے کو، تو ایک دن ہربن انجینئرنگ یونیورسٹی سے جو چائنیز ٹیچرز ہیں وہ براہ راست آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہمیں وہ چینی زبان سکھاتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہربن انجینئرنگ یونیورسٹی ہمیں اسکالرشپ دے گی، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو اچھی پرفارمنس دیں گے، اپنی اچھی پوزیشن لیں گے، ان کو ہم چائنا بھی بھجوا سکیں گے۔ سر ہمیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں جو سی پیک کے حوالے سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، خاص طور پہ رشکئی اکنامک زون جب بن جائے گا اور جب کارخانے لگیں گے، تو یقینی طور پہ اگر وہ چینی سرمایہ کار آتے ہیں یا کوئی بھی غیر ملکی سرمایہ کار آتا ہے، تو اسے ضرور ایسے نوجوانوں کی تلاش ہوگی، ایسے ہنرمندوں کی تلاش ہوگی جسے چینی زبان آتی ہو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا ونڈو نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مستقبل کے لیے تیار کرے، اور اگر آنے والے دنوں میں انہیں مواقع ملتے ہیں، جابز اپرچونٹیز ملتی ہیں، تو کم از کم ان کو اولویت دی جائے، اور جو ہم سرٹیفیکیشن دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جناب وزیر صاحب، میں یہاں پہ سیکرٹری بلدیات جناب داؤد خان صاحب کا ذکر نہ کروں تو وہ زیادتی ہوگی، اور دوستی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیشہ ہمیں ہر ممکن سپورٹ فراہم کی ہے، چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اور حال ہی میں گزشتہ ہفتے جب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم ایک MOU سائن کرنا چاہتے ہیں، اتفاق سے آپ اس میں تشریف نہیں لا سکے تھے کسی ضروری کام کی وجہ سے، لیکن اس میں بھی ہم نے MOU میں یہ رکھا کہ ہم دونوں ادارے مل کے، یعنی بلدیات کا جو محکمہ ہے اور چائنا ونڈو ہے، یہ مل کر اس شہر میں نہ صرف یہ کہ پاک چین دوستی کو آگے بڑھائیں بلکہ تقریبات منعقد کریں۔ حال ہی میں ہم نے سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ بھی ایک میری سوچ تھی کہ ہم بجائے یہ کہ اس سینٹر تک محدود رہیں، کیوں نہ ہم مختلف کالجوں اور یونیورسٹیز میں جائیں پورے خیبر پختونخوا کی، اور وہاں پہ سیمینارز کروائیں اور بتائیں اسٹوڈنٹس کو کہ سی پیک ہے کیا، پاک چین دوستی کا بنیادی مقصد کیا تھا، چین ہمارا کتنا اچھا دوست ہے اور چین نے کن کن مواقع پہ ہماری مدد کی، اور پھر سی پیک کے بعد ہمیں کیا معاشی اور اقتصادی طور پر فائدہ ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیمینارز ہم محکمہ بلدیات کے ساتھ مل کے لوگو ان کا بھی لگائیں، ہمارا لوگو بھی ہو، تو اس سے کم از کم لوگوں میں اویئرنیس آئے گی۔ تو وہ میں داؤد صاحب کا خاص طور پہ مشکور ہوں کہ ہم نے وہ MOU سائن کر لیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں خاصا اس سلسلے میں تعاون بھی آپ کا حاصل رہے گا۔ اور چونکہ پشاور شہر کی بات ہم کریں یا ایبٹ آباد شہر کی بات کریں، تو ہم دونوں یہ جو شہر ہیں یہ چین کے 2 شہروں کے ساتھ سسٹر سٹی ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو ہم اس حوالے سے بھی، چونکہ وہ کام ہی بلدیہ کا ہے، تو بلدیاتی ادارے اگر ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ہم ایک جو تجویز تھی، ایک تجویز ہم یہ بھی دینا چاہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں
ہم مختلف ایکسچینج پروگرام کے تحت ڈیلیگیشن بھیجیں. لائک ہمارا ایک وفد جو ہے پشاور سے یا خیبر پختونخوا سے وہ کاشغر جائے یا ارومچی جائے, وہاں کے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ پشاور اور صوبے کے دیگر شہروں میں آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری دوستی بھی مضبوط ہوگی, اور آنے والے دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور کے لوگ جو ہیں وہ پاک چین دوستی میں باقی جو پاکستان کے شہر ہیں ان سے زیادہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے. تو آج سر بنیادی طور پہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس نے جو چائنیز زبان سیکھی, اور بنیادی طور پہ جو کردار تھا سر وہ ٹیچر کا ہوتا ہے, اور ہمارے درمیان اسرار خان صاحب موجود ہیں. اسرار خان نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کوشش کی کہ اب تک جو مجموعی طور پر 270 اسٹوڈنٹس کو ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہیں یا چینی زبان کے 2 کورسز یہاں پہ سیکھ چکے ہیں. تو آج ہم نے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے ہیں. جناب عامر درانی صاحب, منسٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا. امجد عزیز ملک صاحب, چائنا سینٹر کے باقی منتظمین, ڈیئر اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب میں ایسی تقریبات میں شرکت کرتا ہوں, اور امجد صاحب نے جس طرح بتایا کہ میں ابتدا ہی سے چائنا ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں, اس کے یہاں کے قیام میں, اسٹیبلش کرنے میں امجد صاحب کی کاوشیں ہیں, بہت زیادہ محنت ہے. اس سے پہلے بھی کئی آرگنائزیشن میں ہم ساتھ کام کر چکے ہیں. میں ملک سعد شہید ٹرسٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اور ان کو بھی چلانے میں ٹرسٹ کو ہم ان کو 1 مین آرمی کہتے تھے. تو ٹھیک ہے, ہم ان کو اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر کام یہ خود ہی کرتے ہیں. جہاں تک چائنا ونڈو کو یہاں اسٹیبلش کرنے کی بات ہے, تو یہ ایک انتہائی اہم سینٹر ہے. اس کو آپ پاکستان اور چائنا کی دوستی کے تناظر میں اگر دیکھیں, اور پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک پاک چائنا دوستی مختلف مراحل سے, کٹھن امتحانوں سے گزری ہے, لیکن it has withstood the test of time. اور جس طرح انہوں نے مختصراً ذکر کیا سی پیک کا, چائنا بلا شبہ ایک گلوبل پاور ہے, اکنامک پاور ہے. ورلڈ آرڈر کا آپ نے سنا ہوگا, کولڈ وار کی باتیں آپ نے سنی ہوگی. کرنٹلی وہی ممالک ترقی یافتہ ہوتے ہیں جو معاشی طور پر مستحکم ہوتے ہیں, اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو نت نئے انوویٹو طریقوں سے سوچنا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے. 1 بیلٹ 1 روڈ آپ نے سی پیک سنا ہوگا, میں تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا. یہ چائنیز لیڈرشپ کی دورندیشی ہے. وہ 30 ایئرس پہلے پلان کرتے ہیں, اس پہ پھر کرتے ہیں. اپنی ترقی کی سسٹینیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے وہ بہت سوچ بچار کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وی آر نیبرس, اور ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, دوستانہ تعلقات ہیں, اور اس عظیم منصوبے میں ہم ان کے پارٹنرز ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور ہمارے ملک کی ترقی بھی اسی طرح ہو جس طرح چائنا نے معاشی میدان میں, ٹیکنالوجیکل میدان میں, باقی میدانوں میں ترقی ہی ہے. تو جہاں انڈسٹریز کی ٹرانسفر ہوتی ہے, اگر آپ جاپان کی مثال لے لیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ٹیکنالوجیکلی جاپان بہت آگے تھا, لیکن پھر وہاں پہ جو لیبر انٹینسو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ پھر ذرا کم ترقی یافتہ ممالک کو جاتی ہیں. دے فوکس آن دی ٹیکنالوجی سیکٹرز alone. تو اسی طرح بھی چائنا بھی اس مقام پہ جا رہا ہے یا جا چکا ہے جس میں وہ اپنی انڈسٹریز کو جو لیبر انٹینسو ہے ان کو شفٹ کرے گا. جس طرح انہوں نے اکنامک زون کا ذکر کیا, یہاں پہ بن رہی ہیں, چائنیز آ رہے ہیں, اپنے انڈسٹریز اسٹیبلش کر رہے ہیں. چائنیز بھی آئیں گے, ان کے ایکسپرٹس بھی آئیں گے. جو آپ کو جو پڑھانے کا, چینی زبان کو سکھانے کا جو پروگرام ہے, یہ بہت دور اندیشی کی بات ہے, کیونکہ اگر وہ لوگ آتے ہیں یہاں اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہاؤ ول یو کمیونیکیٹ ود دا چائنیز پیپل.
تو چائنیز لینگویج اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو اٹ ول بی اے گریٹ سیٹ بیک. تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو اگر ہولسٹیکلی دیکھا جائے تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ بچے جو آج اس تقریب میں بیٹھے ہیں اور چائنیز کورس انہوں نے کیا ہے سرٹیفکیٹ, دے آر ون آف دی, جو پزل ہوتا ہے اس میں جو بلاکس ہوتے ہیں, تو یو آر ون آف دی بلاکس آف دی پزلس جو آپ کمپلیٹ کریں گے. تو آپ پوری محنت کریں. میری آپ سے یہی گزارش ہے بچوں سے, بلکہ اسپیشلی کہ جو بھی کام کریں دل لگا کر کریں اور محنت سے کریں, ڈیووشن کے ساتھ کریں, تو کامیابی ایک یقیناً آپ کو ملے گی. میں آخر میں امجد عزیز ملک صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ ان کی انتہائی بزی شیڈیول تھی, اور کیبنٹ میٹنگ سے سیدھا میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ آج اس تقریب میں ضرور شرکت کریں گے. بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امجد عزیز ملک صاحب, ایڈمنسٹریٹر کیا ہے اپنا چائنا ونڈوز, جناب داؤد خان صاحب, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ, اور میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ میں اس کو تھوڑا سا الٹ کے بولوں گا کہ بہت دیر کی, وہ مہمان کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں مہربان کہتے ہیں, میں کہتا ہوں میزبان آتے آتے. میرے میزبان نے بہت دیر کی اور ہمیں ان اویئر ہی رکھا اتنے قریب ہوتے ہوئے. گو کہ قصور صرف ان کا نہیں ہے, میرا بھی ہے, کیونکہ میں شاید اپنے جاب اور پروفیشن اور اس کے سلسلے میں اتنا میں گھر سے باہر رہا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ اپنے اتنے قریبی نیبرہڈ میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور میں اس سے مستفید نہ ہوا. تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ آج مجھے یہ موقع ملا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ میرے قریب اتنی اچھی ایک آرگنائزیشن جو بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ پاک چین دوستی کے کو فردر اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اتنا کام کر رہی ہے, جو کہ شاید میرا خیال میں کے پی میں شاید میں نے کوئی اور ایسا کوئی یونٹ نہیں دیکھا کہ جہاں پہ ہمارے یوتھ کو ہماری دوستی کے متعلق اتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ میں ان کو چائنیز لینگویج کے بیسک کورسز بھی کرائے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ جس فیلڈ سے بھی ہیں, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی ٹیچر ہوگا, بنے گا, لیکن اگر اس کو چائنیز لینگویج نہیں آتی تو میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں جب یہ سی پیک کے جتنے پروجیکٹس ہیں یہ اپنی تکمیل پہ پہنچیں گے, تو اس کے بعد ان بچوں کو جن کو چائنیز لینگویج نہیں آئے گی, شاید باوجود اس کے کہ وہ دوسری سکلز تو سیکھ لیں گے, لیکن اس لینگویج کی وجہ سے ایک بیریئر ہوگا ان کے لیے, تو یہاں کام کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا. اور اگر وہ چائنا گئے بزنس کے سلسلے میں یا کام یا روزگار کے سلسلے میں, تو چائنیز لینگویج کے بغیر سروائیو کرنا اٹ وڈ بی ٹو ڈیفیکلٹ فار دیم. تو یہ بہت اچھا اسٹیپ آپ نے لیا ہے ملک صاحب, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. آپ نے اپنے جس طرح کے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ون مین آرمی ہیں, واقعی آپ ون مین آرمی ہیں, اور آپ قابل تعریف ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کام اپنے کندھوں پہ لیا ہوا ہے. حالانکہ بہت مشکل کام ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وداؤٹ اینی گورنمنٹ سپورٹ, وداؤٹ اینی فارن سپورٹ, اینی این جی او کی سپورٹ, ڈونر کی سپورٹ کے آپ یہ اپنے سر سے یہ کام کر رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس. اور جو محکمہ بلدیات ہے, جس طرح کہ پچھلے دنوں داؤد صاحب کی کوششوں سے اور آپ کی کوششوں سے ایک ایم او یو ہم نے سائن کیا ہے, اور انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم آگے بھی جائیں گے. جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے, اور یہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ اپنے جو آپ پہ برڈن ہے اس کو ہم جتنا ہلکا کر سکیں وہ کم ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس.
اور اس میں جو اس کے علاوہ جو میں نے یہ جو آپ کی جو گیلریز دیکھی، جو مجھے انفارمیشن ملی، تو مجھے میرا بچپن یاد آ گیا. تو میں نے داؤد صاحب سے اور آپ سے بھی کہا ملک صاحب کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری یہاں پہ کینٹ پبلک اسکول ہوا کرتی تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ مہینے میں ایک دن تو ایسا ضرور ہوتا تھا کہ جب ہمیں 2-3 کلاسیں جو اینڈ پہ ہوتی تھیں اس میں فری کر کے سارے بچوں کو لائن لگا کے پورے ہال میں بٹھا دیا جاتا تھا، اور پھر ہمیں چائنیز ڈاکیومنٹری فلمز دکھائی جاتی تھیں، ہمیں پاک چین دوستی. میرا خیال میں اس وقت یہ جذبہ ہم میں بہت زیادہ تھا، اور ٹائم کے ساتھ جو کہ بڑھنا چاہیے تھا وہ اسی وجہ سے کم ہوا کہ وہ فردر اس کو پیٹرنیج نہیں ملی. تو ایسی آرگنائزیشنز جو آپ کی طرح کام کر رہی ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ ہماری جو ٹائم ٹیسٹڈ جو دوست ہے چائنا، اور ہمارا ہمسایہ ہے، اور جس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی میں اگر کراکورم ہائی وے کا ذکر نہ کروں تو میرا خیال میں کہ اس کی جو ایفرٹس ہیں اس کو میں ڈیڈیکیٹ پراپرلی نہیں کر سکوں گا. سب سے پہلے کراکورم ہائی وے جیسا ایک عجوبہ بنا کے چائنیز گورنمنٹ نے ہمیں دیا، اور آج اس کے بل بوتے پہ یہ آگے جو ہمارا جو ون بیلٹ والا کانسیپٹ ہے اور جو سی پیک کا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. تو چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا انڈسٹریلائزیشن میں، ہماری معاشیات کو بوسٹ اپ کرنے میں. تو وہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے. کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچا اس کی ہماری فرینڈشپ ہے، اور سمندروں سے گہری ہے. بلکہ اب تو ایک اور وہ آ گیا ہے کہ آئرن فرینڈس، آئرن بردرز ہیں. تو ہم اب آئرن بردرز ہیں. تو ہماری یہ دعا ہے کہ ہماری یہ دوستی چائنا کے ساتھ اسی طرح اور فردر اسٹرینگتھن ہو. لیکن ہمیں ان کے جو رول ماڈل ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. انہوں نے کیسے ترقی کی، اس جگہ پہ وہ کیسے پہنچے، ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. کیونکہ آنے والے وقتوں میں اس ملک کی جو فیوچر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں. آپ نے دیکھنا ہے کہ ان قوموں نے کیسے ترقی کی. انہوں نے ڈیڈیکیشن سے، اپنی محنت سے، لگن سے اور ایمانداری سے ترقی کی. ایسے نہیں چلے گئے وہ اتنی. ہمارے ساتھ ہی ان کا اور ہمارا جو ہمارے 2 سال بعد آئے، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہماری بدقسمتی کہ ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے گئے. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ہماری جو یہ نئی جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. یہ دنیا میں کسی قوم سے پیچھے کم نہیں ہے. یہ ان کے پاس ہر سکل ہے. یعنی یہ ٹیکنالوجی میں، طب میں کہتا ہوں یو نیم اٹ، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمارے بچوں نے اور بچیوں نے اپنا نام نہ منوایا ہو. پوری دنیا میں بیسٹ ڈاکٹرز ہیں ہمارے، بیسٹ انجینئرز ہیں، بیسٹ سائنٹسٹ ہیں. جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا آپ دکھاتا ہے. تو ہم مل کے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے. اور اس کے لیے یہ چائنیز لینگویج اس لیے ضروری ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری انڈسٹری میں مین رول جو ہے چونکہ چائنا کا ہے، تو وہ لوگ یہاں آئیں گے، یہاں رہیں گے، یا انویسٹمنٹ کریں گے، یہاں انڈسٹریز لگائیں گے، تو آپ لوگوں کو زیادہ مواقع ملیں گے. تو آپ تو ابھی بیسکس آپ نے کیے ہیں لیول 1 اور 2. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ اس میں فردر ایکسیل کریں گے. اور آپ کو فردر جس طرح آپ نے وہ جو MOU کیا ہوا ہے کہ اسکالرشپس کا، کون سی یونیورسٹی ہے؟ ہاربن یونیورسٹی سے. تو اس طرح کے مواقع اور بھی نکلیں گے. اور چونکہ آپ کا ایک گڈ ول ہے، آپ کا ان کے ساتھ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بڑا ایسوسیشن ہے، تو کوشش یہ بھی کیجیے کہ کوئی ایسے اسکالرشپس ہوں جو کہ ان کی فیلڈ کو فردر. اب تو لینگویج تو اس کا ایک پارٹ ہے. اگر یہ انجینئرز ہیں تو انجینئرنگ اسکالرشپس، اگر کسی نے میڈیسن کیا ہوا ہے تو میڈیسن میں اس کا اسکالرشپس، اس میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کیجیے، اس کی اویئرنیس دیجیے
کہ کیسے کیسے یہ سر ہم نے 2 اسکالرشپ دیے 5 ملین کے اچھا. لاسٹ ایئر MBBS کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بلکہ اس کے لیے بھی کام کیجئے کہ ہمارے جو بچے چائنا جاتے ہیں میڈیسن پڑھ کے آتے ہیں گریجویٹس ہو کے آتے ہیں تو یہاں پہ جو PMDC پہلے ہوتی تھی اب تو PMC ہے آئی تھنک, تو وہ ان کو ایسا جکڑ دیتے ہیں کہ وہ 10 سال بیچارے ایگزام دیتے ہیں اور اس کو وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ تھوڑا کوشش کیجئے گورنمنٹ لیول پہ, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس کو آپ کو سپورٹ دیں گے گورنمنٹ کے لیول پہ, کیبنٹ کے لیول پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ ان بچوں کو فردر اسکالرشپس دلائیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور گورنمنٹ کی جتنی بھی ہیلپ ہوگی ہم آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ امجد ملک صاحب, آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں آیا اور اپنے اتنے قریب مجھے اتنی بڑی فیسلٹی دکھائی, اور انشاءاللہ اب میرا آنا جانا آپ کے ساتھ لگا رہے گا کیونکہ میرا گھر شاید ہارڈلی 5 گھر ادھر ہے. تھینک یو ویری مچ.